الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی اصلاح کی نیت سے، آخرت کی فکر کے ارادے سے مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اپنی نسبت میں، اپنی معرفت میں اللہ اسے ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان دو قسم کے حالات سے گزرتا ہے، یا اس کی زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، یا اس کی زندگی میں مصائب، مشکلات، پریشانیاں، دکھ اور غم ہوتے ہیں۔ اب یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کا واسطہ ان دونوں قسم کی کیفیات سے پڑتا ہے۔ ایسے مواقع پر جب کہ خوشحالی ہوتی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، تو انسان اس خوشحالی، اس نعمتوں کی فراوانی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ پر نظر جاتی ہے، لیکن کب جاتی ہے؟ نعمتوں کو دیکھ کر جاتی ہے، راحت اور خوشی کو دیکھ کر جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس مصیبت اور پریشانی کے موقع پر جو انسان کو کرنا چاہیے وہ انسان نہیں کرتا، بلکہ انسان گھبرا جاتا ہے، اور اس مصیبت اور پریشانی کی گھبراہٹ میں چاہے اس کا سبب کچھ بھی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور شیطان بھی دل کے اندر اس قسم کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ سے بدگمان کر دے۔ بس جہاں اس کے دل میں اگر بدگمانی آئے تو
تو وہی شیطان کا جو وار ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ سے بدگمان ہو گیا تو پھر آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بجائے اللہ کو دوست سمجھنے کے وہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ ایسی کیفیت سے بچائے۔ دل کے اندر ایک عجیب سی اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، زبان پر وہ پھول پھول بکنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور نہ معلوم کیا کچھ کلمات زبان سے نکالتا رہتا ہے، کس وجہ سے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اور اس مصیبت اور پریشانی سے گھبرا کر وہ اس انجام تک پہنچ گئے۔ اگر ایسے موقع پر وہ شریعت سے رہنمائی لیتا اور اسے اللہ کی جانب سے سمجھتا اور پھر اللہ کی رضا میں وہ راضی رہتا تو کبھی بھی اس قسم کی کیفیت کا وہ شکار نہ ہوتا۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جو کسی نیک صحبت سے وابستہ نہ ہو، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہ ہو، اکثر اس کے شیطان کا اغوا اس کا آسان ہو جاتا ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے اور بہت جلدی اسے مایوسی کا شکار کر دیتا ہے۔ اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے دل پر جو باتیں القاء ہوتی ہیں اس میں بڑی حکمت اور بڑی بصیرت ہوتی ہے اور بڑی دور اندیشی پر مبنی وہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی قسم کے حالات کے بارے میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا ملحوظ ہے، چھوٹا سا ہے لیکن ہے بڑی کام کی بات۔ حضرت نے فرمایا کہ گناہ مصائب کو، جو مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب کو گناہ کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش، دونوں چیزیں ہیں کہ مصیبت کبھی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور مصیبت کبھی آتی ہے ایمان کی آزمائش اور امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اور کبھی گناہوں کی پاداش میں مصیبت آ جاتی ہے کہ جب کسی انسان کی سرکشی، بغاوت، نافرمانی بڑھتی رہتی ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے، شاید یہ میرا بندہ واپس آ جائے، شاید ہی واپس آ جائے، ڈھیل ملتی رہتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بس کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے کسی بات پر کوئی وعید سنائی جائے، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا جائے، کہتا یہ سب ایسی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر یکلفظ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور آزمائش آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور گناہوں میں ایک گناہ اتنا بڑا ہے، ایک تو وہ گناہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی نماز چھوڑ دی، کوئی روزہ چھوڑ دیا، اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہی کر دی، پھر اللہ اس کی سزا کو ٹال دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر انسان کسی انسان کو ستاتا ہے، کسی انسان کی حق تلفی کرتا ہے، تو اس کی سزا اللہ دنیا کے اندر ضرور دیتا ہے۔ ماں باپ کو ستانا، رشتہ داروں کو ستانا، کسی اہل حقوق کے حقوق کو غصب کر لینا، اس کی سزا اللہ دنیا کے اندر ضرور دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت ضرور بناتا ہے۔ تو اس سزا کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سزا آئی مصائب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، وہ جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، گناہوں کی وجہ سے آ گئی، وہ مختلف قسم میں آتی ہے۔ کبھی انسان کی رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی انسان مال کی بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی سامنے آ جاتی ہے، کبھی بیوی کی نافرمانی سامنے آ جاتی ہے، کبھی معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، لوگوں پر سے اس کا اعتماد ہو جاتا ہے تو اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر رسوائی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی کس وجہ سے ہے؟
اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر فرماتے ہیں، ان کی شان وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ہے، اکثر وہ درگزر فرماتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج توبہ ہے، اور اس کا علاج حق کی ادائیگی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، وہ جانی مالی حق ہے، تو بھائی اس کا ادا کر دو یا معاف کرا دو۔ لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ حق ادا بھی نہ ہو اور میرے حالات بھی بدل جائیں، تو جب تک وہ رکاوٹ دور نہیں ہوتی، کسی انسان کے اندر بیماری تو موجود ہو، بیماری کا علاج تو نہ کرے، بیماری کی دوا تو نہ لے، اور وہ مقویات استعمال کرے، طاقت کی چیزیں استعمال کرے، تو وہ اسے کیا قوت دے گی جب بیماری اندر موجود ہو؟ جب تک کہ وہ بیماری اندر سے ختم نہ ہو، وہ مقویات اسے کیسے قوت دے سکتی ہیں؟ وہ کبھی بھی قوت نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ حقوق کو غصب کرنے کے باوجود تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری تو مشکل دور نہیں ہوتی، پریشانی دور نہیں ہوتی۔ بھائی پریشانی دور کیسے ہو؟ اس رکاوٹ کو تم نے دور نہیں کیا، اس کی تلافی نہیں کی، جس کے حق کو غصب کیا ہے وہ ادا نہیں کیا، تو یہ رکاوٹ دور کیسے ہو؟ خالی تسبیح پڑھنے سے یہ رکاوٹ دور نہیں ہو سکتی، کسی کی تعویذ اور کسی کے وظیفے سے یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے حق کو ادا نہ کرے۔ تو مصائب کا ایک سبب انسان کے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے، اس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ایمان کی آزمائش۔ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، کتنی بڑی یہ دولت ہے، ایمان کی دولت، یہ معمولی دولت نہیں ہے، بڑی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اتنی عظیم یہ دولت ہے کہ ایک آدمی دنیا میں کتنا جیتا ہے، 50 برس، 60 برس، 60، 70، 100 برس تک دنیا میں رہتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی عمر کے باوجود یہ ایمان اتنا قابل قدر ہے کہ اللہ اس ایمان کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ کتنا یہ قابل قدر ہے؟ تو جب اللہ نے اتنی عظیم کی نعمت عطا کی ہے، ایمان کی نعمت، کہ اس پر جو انعامات ہیں وہ اتنے لامحدود ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس ایمان پر کیا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جب اتنی قیمتی چیز کسی کو دی جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھی نوکری اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا پہلے امتحان لیا جاتا ہے کہ اس نوکری کا وہ اہل بھی ہے یا نہیں، اس منصب کا وہ اہل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر اہلیت اور قابلیت ہوتی ہے تو جب اسے وہ منصب دیا جاتا ہے، عہدہ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اہل نہیں ہوتا تو اسے وہ نوکری نہیں ملتی، وہ عہدہ اور منصب نہیں ملتا۔ تو اللہ جو اتنا بڑا منصب دے رہا ہے، اتنی بڑی جنت دے رہا ہے، اس اللہ کو حق ہے، اختیار ہے کہ دنیا میں آزمائے، تو وہ ایمان کی آزمائش۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، پھلوں کے فصلوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ یہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں جو دنیا میں تم پر آئیں گی۔ اللہ آزمائے گا، اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ کرتا کیا ہے، کہ یہ آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر، کیا اس کا مجھ پر ایمان و یقین کامل ہے یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے کہ آزمائش اور امتحان آتا ہے تو یہ میرے در کو چھوڑ دیتا ہے، یہ غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے۔ آج بھی کیسی کیفیت ہے لوگوں کی کہ جہاں کوئی مصیبت آئی، کسی مزار پہ چلے گئے منت مانگنے کے لیے، کسی مزار پہ چلے گئے چڑھانے کے لیے، اور صدقے کے بکرے چڑھانے کے لیے۔ آج ایک عجیب سا لوگوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، ارے بھائی اللہ کے در پہ کیوں نہیں آتے، اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اور یا یہ ایمان کا امتحان ہے، اور دونوں چیزوں کی پہچان ہے،
دونوں کی پہچان الگ الگ ہے کہ جب گناہوں کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے تو دل کا چین، اطمینان، سکون سب برباد ہو چکا ہوتا ہے. یہ دل کی دنیا کے دل کا باغ ویران ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ ویران کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جس باغ کی آبیاری نیکیز کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، اسے جب یہ تیزاب کا پانی دے رہا ہے تو باغ تو مرجھا جائے گا، وہ تو بے جان ہو جائے گا. تو یہ دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف دل نہیں لگتا، نیکی کی رغبت اندر موجود نہیں ہوتی. نیکی کو ٹال مٹول سے وقت گزار دیتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. اور گناہ کا کوئی موقع آ جائے تو چھوڑتا نہیں، بد نظری کا موقع آ جائے تو چھوڑتا نہیں، بد کلامی کو چھوڑتا نہیں، گانے باجے موسیقی چھوڑتا نہیں، فلمیں ڈرامے چھوڑتا نہیں. ساری رات جو ہے فیس بک پر بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتے گزار دیں، یوٹیوب پر گزار دیں، لیکن زبان پر ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہ آئے. تو یہ ساری علامتیں کہ یہ دل کی دنیا جو ہے، یہ دل کی زمین یہ بنجر ہے. اس باغ کو اجاڑ دیا، بجائے اس کے کہ اس کو آباد کیا جاتا، اس دل کے باغ کو ویران کر رکھا ہے، اس کو اجاڑ رکھا ہے. اور آج یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس دل کے باغ کی ہم حفاظت نہیں کرتے، اس دل کے باغ کو ویران کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس باغ کی ہم حفاظت نہیں کر رہے تو نہ سجدوں میں مزہ ہے، نہ نماز میں، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں. اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا لطف، اس کا مزہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس مزے کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے. اور جب اس دل کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے تو یہ لذت آشنا کس طرح سے ہو؟ اس کو لذت آشنا تو بنایا ہی نہیں ہے. اور یہ لذت آشنا تو جب بنتا کہ جب گناہوں کے زہریلے اثرات یہاں سے ختم کیے جاتے اور اس کی حفاظت کر کے نیکیوں سے اسے آباد کیا جاتا، اللہ کی یاد سے اسے آباد کیا جاتا، تو یہ کچھ لذت آشنا ہوگا، کچھ محبوب کی یاد اس کے اندر ہوگی. آج یہ ویرانہ بنا ہوا ہے. تو یہ علامت اور پہچان کس چیز کی ہے کہ یہ گناہ کی سزا ہے کہ دل ویران ہو چکا ہے، دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے. یہ گناہوں کی سزا ہے. تو اس کا علاج الگ ہے. اس کا علاج تو اللہ سے معافی ہے، توبہ ہے اور حقوق کی ادائیگی ہے. جب کہیں جا کر یہ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے. صرف ایک تسبیحاں پڑھنے سے یہ دل آباد نہیں ہوتی جب تک کہ اہل حقوق کے حق کو ادا نہ کرے. بڑے بڑے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، گھنٹوں مسجدوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور تسبیحات کرتے کرتے ایک دعویٰ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اتنی تسبیحات کرتے ہیں پھر بھی ہماری مشکل دور نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی. تو سب سے بڑا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ وہ ذکر تمہیں ہضم بھی نہیں ہو رہا، کہ تمہارے اندر ایک دعویٰ پیدا ہو رہا ہے، وہ تمہاری غذا نہیں بن رہا. اگر وہ غذا تمہاری بن جاتا، وہ اللہ کا ذکر، وہ تسبیح، وہ ورد، وہ وظیفہ، تو تمہارے اندر عاجزی آتی، انکساری آتی، شکستگی آتی. یہ دعویٰ نہ ہوتا کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، ارے کوئی جتنا بھی کر لے پھر بھی کم ہے. تو یہ دعویٰ کیسا کہ اتنا کرتا ہوں، اور پھر اللہ کسی کے ذکر سے، تسبیح سے، عبادت سے اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی. وہ بے نیاز ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا کہ کسی کی تسبیح سے متاثر ہو کر اور وہ اپنے فیصلے کو بدل لے. نہیں، فیصلہ بدل سکتا ہے، وہ تو عاجزی اور انکساری سے بدل سکتا ہے، وہ دعا سے، رجوع اللہ سے بدل سکتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ کر بدل سکتا ہے، وہ لوگوں سے معافی مانگ کر بدل سکتا ہے، پیر پکڑ کے بدل سکتا ہے. لیکن جبھی کہ شکستگی اور عاجزی کو اختیار تو کرے. تو یہ علامت بھائی دل کی ویرانی کی ہے کہ دل کے اندر ویرانہ ہے. اور ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ دل کی دنیا ہے، یہ آباد بھی ہے یا نہیں ہے. آج ہم دوسروں کے اندر تو بہت جھانکتے ہیں، جس کو دیکھو دوسروں کی ٹو میں لگا ہوا ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، وہ دوسروں کی ٹو کے اندر لگا ہوا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا برا ہے. ارے بھائی کوئی اچھا ہے، اس کی اچھائی کا تمہیں کیا فائدہ، اور وہ برا ہے، اس کا برا ہونے کا تمہیں کیا نقصان. ہر آدمی اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہے.
اور اپنے عمل کا، اپنی زندگی کا خود جواب دے۔ تو آج یہ ہمارے اندر بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اندر نہیں جانتے، ہم دوسروں کے گھروں میں جانتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ مرض ایسا ہے، یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے، یہ مرض ہے، یہ ایک رذیلہ ہے، یہ برائی ہے۔ اس کا تدارک اور تلافی کرنی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری میل ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ غیروں کے تذکروں سے آلودہ ہوتی، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، کہ جہاں کہیں مل بیٹھے بس وہیں دوسروں کے تذکرے شروع ہو جائیں، فلاں کا گھر ایسا، فلاں کی شادی ایسی، فلاں کی غمی ایسی، فلاں کا کھانا ایسا، اس کا لباس ایسا، جس کو دیکھ تو دوسروں کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ کیا زندگی اسی میں گزر جائے گی؟ اپنی فکر آخر انسان کب کرے گا؟ اور اپنے لیے کچھ نیکی کا ذخیرہ کب جمع کرے گا؟ اور وہ تو جب ہی کر سکتا ہے کہ جب اپنی فکر کرے اور دوسروں کی فکر سے اپنے کو بیگانہ کرے۔ تو بھائی اپنے دل کی دنیا کو ضرور دیکھنا چاہیے، یہ دل کیا ہے، یہ ایک دنیا ہے، اس دنیا میں جھانکنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا چیز، کچھ ہے بھی یا نہیں، یا خالی کوئی جھاڑ جھنکار اس کے اندر ہے اور ہم نے اس کو ویران کر رکھا ہے۔ تو مصیبت، ایک مصیبت اور پریشانی کی علامت کیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ایمان کی آزمائش ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، خوف کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا، نقصان کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا، جان میں نقصان، مال میں نقصان، پھلوں میں نقصان آزماؤں گا۔ لیکن اگلی بات جو حضرت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ آزمائش ہو یا یہ آزمائش ہو، وہ مصیبت چاہے گناہوں کی وجہ سے آئے یا ایمان پر بھی آزمائش آئے، اللہ ایمان کو آزمائے۔ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، یہ نہ سمجھو، یہ خطر نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کتنا ہی گنہگار اگر آدمی ہے، کتنا ہی مصائب اور مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، کبھی اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ یہ خطرناک ہے، اس سے تعلق معاملہ ضعیف ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق تو ہے، ایک ربط تو ہے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو اس تعلق کو، چاہے وہ ضعیف درجے کا تعلق ہے، کمزور درجے کا تعلق ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کو قوی کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، مضبوط کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ شیطان اس دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور اللہ سے بدگمان کرتا ہے، اور بدگمان کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات انسان کا خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے بدگمان کر دیا۔ اور عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ طبیعت لرز جاتی ہے کہ یہ باتیں زبان پر آتی کس طرح سے کہ ایک تو نقصان ہوا، چاہے وہ جان کا نقصان ہوا یا مال کا نقصان ہوا یا کسی اور چیز کا نقصان ہوا، اب وہ وقت تھا کہ اگر اس پہ صبر کر لیا جاتا، اس صبر کے ذریعے سے اجر حاصل کر لیا جاتا، جانے والی چیز تو چلی گئی، وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اب کیا چیز تھی؟ صبر کا اجر موجود تھا، اس اجر کو حاصل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہی بات کہ جب یہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، اس وسوسے کو انسان جما لے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا، بار بار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، تربیت سن کے لرز جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انسان کی تربیت نہیں ہے کہ دینی ماحول کے اندر اگر رہ کر وہ اپنی تربیت کرے تو اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ ارے جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جو کچھ ہمارے پاس سے چلا گیا وہ ہمارا کب تھا، وہ ڈھائی اللہ تھا، وہ ہمارا کب تھا۔ اگر کوئی سوچ لے کہ میرا تو تھا ہی نہیں، اور جب وہ میرا نہیں تھا، اس اللہ کا تھا، اس نے لے لیا،
اور لینے کے باوجود بھی اب بھی بہت کچھ میرے پاس موجود ہے، تو جو موجود ہے مجھے اس کو شکر کرنا چاہیے، نہ کہ شکوہ کرنا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ جو موجود ہے اس میں انسان شکر کرے، انسان شکوہ شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کو یہ شکوہ پسند نہیں، اللہ کو یہ شکوہ پسند نہیں۔ ارے وہ تو وقت اللہ سے اجر کو لینے کا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئی اور حج سے جب فارغ ہوئی اب اللہ سے دعا مانگ رہی کہ یا اللہ حج تو میں نے کر لیا، لیکن میرا یہ جو عمل ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی کیفیت اور یہ معرفت جس کے دل میں ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ میرا یہ جو عمل ہے حج تو کر لیا، اب یہ عمل 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو آپ نے اسے قبول کیا ہے، اور اگر آپ نے قبول کیا ہے تو اس میں مجھے اجر ضرور ملے گا، اور اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا تو میرے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو جب یہ بہت بڑی مصیبت ہے تو مصیبت پر بھی اجر کا وعدہ ہے، تو یا مجھے قبولیت کا اجر دے دیجئے یا مصیبت کا اجر دے دیجئے، یعنی مجھے تو اجر چاہیے، ہر حال میں چاہیے، یا قبولیت کا اجر مل جائے یا مصیبت کا اجر مل جائے، لیکن اجر چاہیے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ معرفت کی بات ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور ایک مراقبہ تعلیم کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ عین پریشانیوں کے ہجوم میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر اس وقت تم اپنی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دو، کسی ایک آدھ پریشانی میں نہیں، پریشانیوں کے ہجوم میں اگر اپنی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دو کہ اس وقت کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، تو تمہیں وہ پریشانی اور مصیبت بہت کم معلوم ہوگی اور اللہ کی نعمتیں اس وقت بھی زیادہ ہوں گی، اور پھر شکر کی توفیق ملے گی۔ یہ ہے معرفت کی بات۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصائب کو گناہ کی سزا سمجھو یا ایمان کی آزمائش، مگر یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ خطرناک ہے، اس سے تعلق مع اللہ ضعیف ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ تعلق زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ تعلق زائل ہو، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قوی کرے اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کو ترقی دے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہونا چاہیے، نہ کہ وہ تعلق کمزور ہونے لگے۔ اور بھائی وہ تعلق قوی ہو سکتا ہے، اس کا بہت آسان راستہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے، عربی کا مقولہ ہے عسر محدود اور یسر لا محدود۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، تنگی پریشانی جب بھی آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور یسر یعنی آسانی، آسائش، نعمت، راحت وہ لامحدود ہوتی ہے۔ تو عسر محدود ہے اور یسر لامحدود ہے، تو جو چیز محدود ہے اس کو سوچ کر کیوں پریشان ہو؟ آج ہم اس محدود سی چیز کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری نعمتوں کو بھول کر گلا شکوہ زبان پہ آتا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حالت کے اندر بھی شکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور دوسری بات حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اب اگر تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، جو کچھ بھی حالات انسان کے اندر، ظاہر ہے اس مشکل کا حل کہاں پر ہے؟ کیا کسی انسان کے پاس اس کا حل ہے؟ حل تو پھر اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اندر طلب کی پیاس پیدا کرو، اپنے اندر طلب کی پیاس پیدا کرو، تم اللہ کے طالب بن جاؤ، اپنے مولا کے طالب بن جاؤ۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو کسی مخلوق کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ وہ اللہ کے دربار میں لے کر پہنچ جاؤ، اور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ
کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کو دور کرنے والا نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، تو اپنے اندر تم طلب پیدا کر لو۔ طلب، آج طلب ہی تو نہیں ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر طلب کو تو دیکھتے نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، بس چاہتے ہیں کسی کے دم سے کام ہو جائے، کسی کی پھونک سے کام ہو جائے، کسی کی تعویذ سے کام ہو جائے، کسی کی توجہ سے کام ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ بھائی کرنا تو خود پڑتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کے تعویذ سے، کسی کے وظیفے سے کام نہیں چلتا۔ زندگی نام ہے مشقت کا، زندگی نام ہے مجاہدے کا، اور مشقت اور مجاہدے کے ساتھ ہی زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو یہ تصور کہ کچھ پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، ہاں اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے کبھی مشکل نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، چاہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یا کوئی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، تو پھر اس میں راضی برضا رہنا چاہیے، پھر زبان پر گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر طلب کی پیاس پیدا کرو، طلب کی چاہتے ہیں اللہ کا فضل ہم پر آ جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، برکت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو بھئی کیسے ہو؟ پیاس بھی تو ہو، پیاس ہی جب نہیں ہے تو کیسے اللہ کا فضل متوجہ ہو؟ تو اپنے اندر طلب کی پیاس پیدا کرو، ابر رحمت کی بارش ہونے لگے گی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابر رحمت کی بارش ہونے لگے گی، چاہتے ہو کہ وہ بارش تمہیں ملے، اپنے اندر سچی پیاس پیدا کر لو، اللہ کی طرف سے وہ رحمت کی بارش آنے لگے گی۔ اور پھر فرمایا اپنے کو عاجز اور فانی سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میں اتنا بڑا تعلیم یافتہ، میرے پاس اتنی بڑی ڈگری، اتنا بڑا ہنر، میں اتنا قابل، میں اتنی صلاحیت والا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور وہ بھی کر سکتا ہوں، بڑے بڑے دعوے، نہیں، کچھ نہ سمجھو۔ اور اگر کوئی کمال ہے، اللہ نے کچھ دیا ہے، اللہ کی عطا سمجھو نا، دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ میں ایسا اور میں ایسا؟ تو اپنے کو عاجز اور فانی سمجھو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کس چیز پر انسان ناز کر سکتا ہے، کس چیز پہ ناز کر سکتا ہے کہ ایک ذرا سا فالج تندرست آدمی ہے، ایک رات میں ذرا فالج کا حملہ ہو جائے، اس کی میموری چلی جاتی ہے، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، بولنے کی صلاحیت گئی، ہاتھ پیر حرکت کرنے کی صلاحیت گئی، کہاں گئے وہ دعوے، کہاں گئے وہ قابلیت اور صلاحیت؟ ایک معمولی سی بیماری کا حملہ ہو، انسان اپنی عقل سے بالکل اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو کس چیز پہ انسان ناز کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے کو عاجز اور فانی سمجھو، یعنی اپنے فنا کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اور میں کوئی اتنا طاقتور نہیں، اتنا کوئی قوی نہیں، ہاں اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کی مدد سے کر سکتا ہوں، اللہ کی توفیق سے کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، ورنہ انسان بہت عاجز ہے، انسان بہت کمزور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو اپنے کو توانا اور طاقتور نہ سمجھو، بلکہ عاجز اور فانی سمجھو، اور جب تم اپنے کو عاجز اور فانی سمجھو گے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹاؤ گے، اپنے کو کمتر سمجھو گے، فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو قوت اور ہمت عطا فرمائیں۔ وہ قوت اور ہمت کب ملے گی؟ وہ قوت اور ہمت جب ملے گی کہ جب اپنے کو عاجز اور فانی سمجھو گے، یعنی اپنی انا کو جب تم پامال کرو گے، اپنی خوبی کو تم پامال کرو گے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھو گے کہ میری حیثیت کیا ہے، ایک ذرہ بے مقدار، کوئی انسان کی حیثیت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو ہمیشہ، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیشہ انسان کی نظر اللہ کی عطا پر ہونی چاہیے اور اپنی خطا پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عطا تو اللہ کی ہے، دیکھو اللہ رہا ہے، لیکن اسے اپنی قوت بازو کا کمال سمجھ رہا ہے اور اللہ کی عطا کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ تو دعویٰ ہو گیا نا کہ دینے والی وہ ذات ہے، کہ وہ دینے والا ہاتھ تجھے نظر نہیں آتا اور وہ تجھے رزق تو نظر آتا ہے لیکن رزاق نظر نہیں آتا، تو نظر رزاق پر ہونی چاہیے، رزق پر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے
اس کی عطا پر نظر ہو، اور جب اس کی عطا پر نظر ہوگی تو شکر گزاری بھی ہوگی۔ اور اپنی کس چیز پر نظر ہو؟ اپنی کسی خوبی اور کمال پہ نظر نہ ہو، اپنی خطا پر نظر ہو کہ میں گنہگار، میں خطا کار، میں عاجز، میں بے بس، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آدمی اس کے اندر ہی تھوڑا سا غور کر لے کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی قوت کون دیتا ہے، نیکی کیسے کرتا ہے، گناہوں سے کیسے بچتا ہے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، نہ یہ نیکی کر سکتا ہے، نہ یہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو جب قدم قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں تو بھائی پھر ہمیں اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور کبھی اپنے دل میں وہ بدگمانی اللہ کے لیے نہیں لانی چاہیے۔ بدگمانی سے وہ تعلق ضعیف ہوتا ہے۔ کیا بدگمانی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا مراقبہ کیا کرو کہ شیطان بدگمانی کس طرح سے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہ تیرے تو والدین تجھ سے ناراض ہیں، تیرا تو شیخ تجھ سے ناراض ہے۔ پھر یہ وسوسے جب بڑھتے ہیں تو تمہارے تو نبی بھی تم سے ناراض ہے، تمہارا تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اس بات کا مراقبہ کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی، میرے نبی مجھ سے راضی، میرے والدین مجھ سے راضی، میرا شیخ مجھ سے راضی، میرے استاد مجھ سے راضی۔ اس بات کا مراقبہ کرو، کبھی اس تصور کو، اس خیال کو قریب بھی نہ آنے دو کہ اللہ تم سے ناراض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض۔ کیا ہوگا کہ اگر اس خیال کو غالب کیا تو وہی بات ہوگی کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ضعیف ہوگا، اور ضعیف ہوتے ہوتے وہ تعلق زائل ہو جائے گا، وہ تعلق ختم ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ تعلق ختم ہو گیا تو پھر باقی پھر کیا بچا۔ تو اس لیے آج کا بھائی سبق یہی ہے کہ چاہے کیسی ہی آزمائش اور امتحان ہو، کیونکہ دنیا کی زندگی نام ہے آزمائش اور امتحان کا، یہاں امتحانات سے ضرور گزرنا ہے اور بار بار امتحانات سے گزرنا ہے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، لیکن کبھی اس تصور کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ یہ اللہ سے بدگمان کرنے والا خیال ہے۔ ہر حال میں یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اب مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اللہ کو راضی کر لوں گا توبہ کر کے، رو دھو کر، معافی مانگ کر۔ کہ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہو جائے اور وہ یہ تسبیح پڑھتا رہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض، میرا باپ مجھ سے ناراض، تو کیا باپ راضی ہوگا؟ بلکہ حجاب بڑھتا رہے گا۔ اس کا راستہ یہی کہ باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے، بات ختم۔ تو اسی طرح سے یہ تصور نقصان دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس تصور کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے میں تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تو کتنا بڑا اعلان کر رہا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اس کی نافرمانی کی، اس کی حکم عدولی کی، تو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے بھائی کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اللہ سے کبھی بدگمان ہونا چاہیے۔ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کرنا چاہیے اور اچھے گمان اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، انا ظنی عبدی بی، میں تو تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان میرے ساتھ رکھو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کبھی بدگمانی کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور تمام لوگوں سے اللہ ہمیں حسن ظن رکھنے والا بنائے، بدگمانی سے، سوء ظنی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔